بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ہم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کئی ایسے واقعات سنے ہیں جنہیں سن کر، انصاف کے ایسے واقعات سن کر جنہیں ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن کے اجالوں میں مدینہ کی بازاروں اور رات کے اندھیروں میں مدینہ کی گلی میں چکر لگاتے تھے کہ کہیں کوئی ایسا شخص جو میری مدد کا منتظر ہو، کہیں وہ ایسا مستحق تو نہیں جس کی میں مدد کروں۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن کے اجالے میں مدینہ کی بازار کا چکر لگا رہے تھے۔ وہاں پر دیکھا کہ ایک شخص بھیک مانگ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کے ان کو پیچھے سے اس کے کاندھے کو پکڑا اور پوچھا، تم کیوں بھیک مانگ رہے ہو؟ تو جیسے وہ شخص نے منہ پھیرا تو دیکھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ وہ شخص آنکھوں سے نابینا ہے، اپنی وہ آنکھوں کی روشنی کھو چکا ہے۔ تو وہ شخص کہنے لگا، میں ایک یہودی ہوں، امیر المومنین میں ایک یہودی ہوں۔ جب میں جوان تھا تو اس ریاست کو جزیہ دیتا تھا، ٹیکس دیتا تھا۔ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو میرا کوئی ذریعہ آمدن، ذریعہ معاش نہیں ہے جسے میں گھر میں بیٹھ کے اپنے آرام سے اپنا گزارا کر سکوں، لہٰذا اپنا پیٹ پالنے کے لیے مجھے بھیک مانگنی پڑتی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بھکاری یہودی کو، ایک غیر مسلم اس بھکاری یہودی کو اپنے ساتھ لے کر گئے، اپنے گھر لے کر گئے اور خزانچی کو بلوایا۔ ان کو کہا کہ بیت المال سے ان کی تمام ضروریات پوری کر دو، اور یہی نہیں، آئندہ کے لیے اس کا بھی خیال رکھنا ہے، اور جتنے بھی اس طرح کے شخص اس ریاست کے اندر بھیک مانگ رہے ہیں ان کا بھی خیال رکھا جائے۔ ان کا خیال رکھنے کی ذمہ داری بھی ریاست کے اوپر ہے، اور بیت المال سے ان کا خرچہ ادا کیا جائے گا، اور بیت المال ان کی ذمہ داری لے گا، کیونکہ جب یہ جوان تھے تو ہم ان سے ٹیکس لیتے تھے، اب جب یہ بوڑھے ہو گئے، ناکارہ ہو گئے، تو ہم ان کو بے یار مددگار کیسے چھوڑ سکتے ہیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کے مال کا تقسیم کرنے والا بنایا ہے، تاکہ میں ان کا مال اپنے پاس جمع کروں اور سب میں تقسیم کر دوں، یہ نہیں کہ میں ان کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھ جاؤں۔ اور یہ اعلان فرمایا، اور یہ پوری ریاست میں اعلان فرمایا کہ کوئی بھی شخص جو اس طرح کا ہے، جو مستحق ہے، وہ مجھ سے آ کے مانگے، میں اس کو دوں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ مال دیا ہے تاکہ میں ان کی مدد کروں، ان میں تقسیم کروں۔ ہم چاہتے تو ہیں کہ ہمارے اوپر حکمران بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہوں، لیکن ہم بھی تو ویسے نہیں ہیں جس طرح کے صحابہ کرام ہوا کرتے تھے، ایماندار ہوا کرتے تھے، اللہ کا ذکر کرنے والا، اس کا شکر کرنے والا ہوا کرتے تھے۔ اور ہم ناشکر ہیں، اور جب بھی کسی کا کوئی حق مارنے کا موقع مل جائے ذرا دیر نہیں کرتے، ان کا حق مار لیتے ہیں، چاہے یتیم کا ہو، مسکین کا ہو، چاہے بیوہ کا کیوں نہ ہو۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا پرہیزگار بندہ بنائے، کسی کا حق کھانے سے بچائے، اور ہمیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا حکمران عطا فرمائے۔ ویڈیو پسند آئے تو دوستوں کا شیئر کرنا ہے، اپنا اور اپنا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملیں گے۔ اللہ حافظ۔